अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद की छुट्टियों में साथी जमा हुए थे तो हमने ये इरादा किया कि भाई ऐसी जगह पे तफरी करने जाएं जहाँ पे सवाब भी मिले और अपने मुसलमान भाइयों से मुलाकात भी हो। तो हम एक जगह पर पहुँचे थराद। वहाँ पर हमारे एक पुराने साथी, पढ़ने के साथी हैं मौलाना मुस्तफ़ा साहब थराद वाले। उनसे सारे साथियों ने मुलाकात की। उसके बाद हम जिस मेज़बान के हमें जाना था वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया। वहाँ पर बैठे, दीन की बातें हुई। हमारे चचा मौलाना अयूब साहब भी थे, उन्होंने वहाँ पे मुलाकात करवाई। फिर वहाँ पे उन्होंने एक दीन की महफ़िल लगी वहाँ पर हमारे साथ क़ारी साहब थे, क़ारी ज़ियाउद्दीन था साहब हमारे साथी। उन्होंने कुरान कलाम पाक की तिलावत की और उसके बाद नात उन्होंने पढ़ी बहुत प्यारे अंदाज़ में, वो भी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। नात के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तौर तरीके अमाल हैं, सहाबा ने कैसे उनके पीछे अमल किया, उसका इसमें तज़किरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत रहनुमाई है मेरे सरकार की बातें, हिदायत रहनुमाई है मेरे सरकार की बातें, भलाई ही भलाई है मेरे सरकार की बातें, भलाई ही भलाई है मेरे सरकार की बातें। गिरेंगे ताज कदमों में
نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں، نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں، صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ بنے صدیق فاروق و غنی و حیدر کرار، بنے صدیق فاروق و غنی و حیدر کرار، وہ جن کے من کو بائی ہے میرے سرکار کی باتیں، وہ جن کے من کو بائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو، خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو، غریبوں کی کمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، غریبوں کی کمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ بھٹکنے ہی نہیں دیتا ہے ان کا اسوہ حسنہ، بھٹکنے ہی نہیں دیتا ہے ان کا اسوہ حسنہ، بور میں نا خدائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بور میں نا خدائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، ہمیشہ جگمگائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہمیشہ جگمگائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ قاری صاحب جیسے قرات اور نظم سے فارغ ہوئے، ہمارے چچا مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم نے انہیں دین کی فکری دلوائی اور نماز کی تاکید کی کہ بھئی نماز پڑھے، ہر حال میں نماز پڑھے، آتی ہو نہ آتی ہو، پھر اللہ سے دعا مانگ کر کہے کہ اللہ میں نے جو مجھے آتا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اسی طرح روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ سارے کام کرتے رہیں، اور زیادہ تر زور جو انہوں نے دیا وہ یہ کہ اپنے چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم دے، دنیا کی تو دینی ہی ہے لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم دے تاکہ بچے ان کو پتہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانیں، دین کے احکامات جانیں، تاکہ ان کی بعد والی زندگی یہ آسان ہو
خیر لوگوں نے ارادے کیے، الحمدللہ انہوں نے ان کو فکریں دلوائی، لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ ایک دوسری بات بتاتا چلو کہ جن میزبان کے ہم مہمان بن کے گئے تھے، ان کا کھانا کھلانے کا انداز بہت اچھا تھا، بہت انوکھا تھا، ہمارے لیے بہت عجیب لگا۔ وہ بہت سادہ کھانا تھا، لیکن کھانے میں محبت بہت زیادہ تھی۔ ان کے کھانا کھلانے کے جو طریقہ تھا اس کے اندر محبت بہت زیادہ تھی ان کی طرف سے۔ ایک تو یہ کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، اب جب گھی کھاتے ہیں تو بہت معمولی سے چمچ سے لے کر گھی کھاتے ہیں، چمچ سے کھانے میں ڈال کے کھاتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ سیدھا برتن جو ہے وہ کھانے میں اڑیل دیتے ہیں۔ جیسے ہم 4 آدمی بیٹھے تھے تو ہمارے کھانے کے اندر کھچڑی تھی، اس کے اندر انہوں نے 350 ml سے 400 ml تک گھی ڈال دیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ بھئی ہم اس طرح کھاتے ہی اور مہمانوں کو بھی اسی طرح کھلاتے ہیں، بہت اچھے سے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ جب مہمان ان کے آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ دیکھیں گے ابھی، جیسے ہمارے مولانا مسعود صاحب کو نوالا انہوں نے کھلایا، اسی طرح پھر مجھے بھی انہوں نے نوالا کھلایا، نہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کھلایا، مجھے بھی انہوں نے نوالا کھلایا۔ اسی طرح مولانا موسیٰ صاحب کو بھی کھلائیں گے۔ یہ ان کا ایک عجیب انداز ہے، اس طریقے سے وہ مہمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر یہاں کھانا پورا ہونے کے بعد ہم آگے کی طرف پھر ہم روانہ ہوئے۔ ایک دوسری بستی تھی، وہاں پر چچا نے کہا کہ وہاں پر بھی جائیں گے، وہاں پہ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ وہاں پہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، وہاں بیٹھے، وہاں پہ بھی دوسرے جو مصلیان اکرام تھے، ہمارے مسلمان بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ یہ سفر ہمارا بعافیت پورا ہوا، ہم واپس اپنے گھروں کو